وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج عجیب اتفاق ہے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے. یہ پورا سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے، اور عموماً اس مہینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. آج کی اس نشست میں صرف اور صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی، پورے کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہمارے لیے رحمت ہے، اور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دو نعمتیں بے مثال عطا کی ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. بالفاظ دیگر، اگر میں اور آپ دن کا روزہ رکھ کے رات کا قیام کر کے اللہ کی ان دو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا. دو نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں. ویسے تو بہت نعمتیں ہیں. یہ میرا بولنا، مجھے جو بولنے کی طاقت دی ہے یہ نعمت ہے. مجھے کھانے کی طاقت دی ہے یہ نعمت ہے. کھانے میں ذائقہ دیا ہے یہ نعمت ہے. پانی دیا ہے یہ نعمت ہے. یہ چلنے کی طاقت اور قوت دی ہے، نعمت ہے. مجھے رات کو نیند آتی ہے یہ نعمت ہے. مجھے وقت پر پیشاب آتا ہے یہ نعمت ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی گنوں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ویسے تو بہت نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں دو نعمتیں بے مثال ہیں. نمبر ایک، اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. آئے ہائے، یہ پتہ تب چلے گا بابا جی جب ہم قبر میں جائیں گے. یہ پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن اعلان ہوگا. یہ پتہ تب چلے گا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ اور تمام مسلمان الگ ہوں گے. یہ پتہ تب چلے گا جب اعلان ہوگا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ اعمال نامہ لو، تم نے کلمہ پڑھا تھا، آج تم کامیاب ہو گئے ہو. یہ پتہ تب چلے گا
جب اللہ کے ہاں میرے اور آپ کے گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، اور ایک پرزے پر، ایک پرچی پر وہ کلمہ، وہ مسلمان ہونے والی صفت، وہ کلمہ جب لکھا ہوا اس پرڑے کے اندر رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پرڑا جھک جائے گا۔ یہ اسلام کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب سارے لوگ در بدر پھر رہے ہوں گے اور امت محمدیہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اعلان ہوگا، جاؤ اب تمہارے مقدر میں جنت لکھی جا چکی ہے۔ یہ پتہ تب چلے گا جب اللہ کے ہاں ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ یہ اس اسلام کی قدر تو اس وقت معلوم ہوگی، نیکی کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں جائیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، اعلان ہوگا کہ آج یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جنت میں بھیج دو، ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کوئی ان کو جنت سے نکالنے والا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی دولت کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کے ہاں ایک ایک نعم، ایک ایک اسلام کے اور ایک ایک نیکی کی قدر اور ویلیو معلوم ہوگی۔ تمہیں پتہ چلے گا تم نے اللہ کا ذکر کیا تھا، آج تمہارا مقام جدا ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا تم مسلمان ہونے کے بعد مصیبتیں اٹھاتے رہے، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے رہے، بلال حبشی کی طرح کٹتے رہے، بلال حبشی کی، حضرت سمیہ کی طرح کٹتے رہے۔ تمہیں اسلام کی دولت کا اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے ہاں مقامات بلند ملیں گے، اور پھر تم دنیا کے اندر اسلام لانے کے بعد بیمار رہے، تکلیف رہی، تم نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، اب اللہ کے ہاں تمہاری اس تکلیف پر بھی تمہیں مقام عطا کریں گے، اس تکلیف پر بھی مقام ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام کوئی کم نعمت، اسی لیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو غلام بنا رہا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اس لیے اس کے پچھلے شرک معاف، کفر معاف، اس نے شراب پی ہے معاف، جتنے گناہ کیے ہیں معاف، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ آج یہ اسلام لے آیا، مسلمان بن گیا، بندہ بن گیا، اس لیے اس کے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے جب ہمیں اور آپ پیدا ہوئے، ہم نے کوئی چٹ درخواست یا اللہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر کوئی لکھی؟ آپ نے کسی نے کوئی درخواست لکھی ہو؟ ہمیں تو یہ مفت میں نعمت مل گئی۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان اس لیے غافل ہے کہ اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس کلمے کا پتہ نہیں کہ یہ کلمہ کتنا وزنی کلمہ ہے۔ 100 سال کا وہ کافر پڑھتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، کفر کی حالت میں یہ قیمتی نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام، اس کلمے نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا، 100 آدمی کو قتل کیا ہوا تھا، آج توبہ کر کے مسلمان ہو رہا ہے، 100 قتل معاف کر دیے گئے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا۔ ابو سفیان نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا اللہ کے ہاں مقام بن گیا، ابو سفیان۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی کسی عمل کی کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں تھی، لیکن جب کلمہ پڑھا تو پھر کیا ہے، پیغمبر کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ قرآن بنا کر نازل کر رہا ہے، مقام بنا ہے تو اسلام کی وجہ سے، یہ اسلام نے ہمارا مقام بلند کیا ہے۔ آج مسلمانوں کا پوری دنیا پر رعب اسی لیے ہے، مسلمانوں سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ایک چیز ہے جو کافروں کے دل میں، وہ کیا ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر کتنی لذت ہے، میں اس طرف اب نہیں جاؤں گا، وقت مختصر ہے۔ تو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں، ایک اسلام کی نعمت، اس لیے ہر وقت شکر ادا کیا کریں، یا اللہ مجھے آپ نے مسلمان پیدا کیا، جتنا میں تیرا شکر ادا کروں، دن کو روزہ رکھ کے، رات کو قیام کر کے، میں اس نعمت کا شکر ادا
نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا۔ جس دن مجھے سمجھ آ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے اللہ میری اولاد کو فرمانبردار بنا، اے اللہ میری اولاد کو مسلمان بنا۔ دعا کی اللہ نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، اے اللہ میری اولاد کو امام بنا، میری اولاد کو امام بنا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صرف اور صرف تیری اولاد میں اس کو امامت ملے گی جو مسلمان ہوگا، جو کافر اور ظالم ہوگا وہ اس امامت کا اہل نہیں ہے، چاہے وہ مسلح رسول ہو، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی کافر کا حق نہیں ہے۔ تو ہم تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ورنہ میرا اور آپ کا کوئی کمال، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسری نعمت کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رحمت، اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، اور جب رحمت آتی ہے تو سکون آتا ہے۔ معلوم ہوا جس نبی نے جس چیز کی طرف اور جس چیز کو اپنے نبی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کی نسبت اور مقام بلند ہو گیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی، اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا، تمام جہانوں کا، 2 جہانوں کا کیا بنایا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جہالت میں ایسے تھی کہ بیٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ایسی جہالت میں تھی کہ انسان کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں تھی، ایسی جہالت میں تھی کہ انسان ایک پانی کے گھونٹ پر، ایک پانی کے قطرے پر جنگ کرتے کرتے کئی خاندانوں کو غرق کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا ایک جہالت اور دنیا ایک تاریکی کے اندر تھی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، رحمت بن کر آئے، جب وہ رحمت کی شعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی شعائیں جب انسانوں پر پڑی، انسان اشرف المخلوق بن گیا، تمام مخلوقات میں اعلیٰ بن گیا۔ جب اللہ کے نبی کی رحمت متوجہ ہوئی انسانوں کی طرف، جنوں کی طرف، چھوٹوں کی طرف، بڑوں کی طرف، بچوں کی طرف، عورتوں کی طرف اور اسی طرح جانوروں کی طرف، وہ سارے کے سارے لوگ، وہ انسان، وہ چیزیں مقام پانے لگ گئی جن کا مقام حضور کی آمد سے پہلے نہیں تھا، جن کا درجہ آقا کی آمد سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن جب حضور رحمت بن کر آئے انسانوں کے لیے تو انسان کا مقام بلند ہوا، خواتین کے لیے عورتوں کا مقام بلند ہوا، بچوں کے لیے بچوں کا مقام بلند ہوا، یتیموں کے لیے یتیموں کا مقام بلند ہوا، جنوں کے لیے جنوں کا الگ مقام بلند ہوا، اس لیے کہ حضور رحمت تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام بچوں کے لیے رحمت کیسے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے تھے، اور مجھے اور آپ کو درس ہے کہ ہم بھی بچوں کے ساتھ ایسے مشفق اور مہربان بن جائیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کے اندر جا رہے تھے تو ایک بچہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا سارے کھیل رہے ہیں، تو کیوں پریشان ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو کے بیٹھے ہیں؟ کپڑے بھی میلے کچیلے، بدن پر بھی میل۔ تو بچہ کہنے لگا کہ میں مایوس اس لیے ہوں کہ میرے سر پر میرے والد کا سایہ نہیں ہے۔
میں مایوس اس لیے ہوں کہ میری والدہ نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا رحمت کیسے ہیں؟ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام